لطیفہ قلب انسان کے سینے میں بائیں طرف کے پستان سے 2 انگل نیچے مائل بپہلو ہے، یعنی بائیں طرف جو پستان ہے 2 انگل نیچے جو ٹیڑھی پسلی ہے، اس جگہ لطیفہ قلب کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور انسان لطیفہ قلب پر ذکر کرنے کے لیے بائیں طرف ہی توجہ کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ دھیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، میرا دل اس کے شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس دوران زبان تالو سے لگی ہوئی ہوتی ہے، زبان سے کچھ نہیں بلکہ یہ سوچنا ہے کہ دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ بھائی ہر چیز بول سکتی ہے، جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعضاء کو بلوائیں گے اور انسان اپنے جسم کے اعضاء سے خفا ہوگا اور کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ اعضاء کہیں گے جناب انطقنا اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گواہی عطا فرمائی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو پروردگار زبان کو گواہی دینے پر قادر ہے، وہ جسم کے ہر عضو کو گواہی دینے پر قادر ہے، وہ جس عضو کو چاہے نطق کی طاقت عطا فرما دے۔ موجودہ دور نے سمجھنا نسبتاً آسان بنا دیا۔ مثال کے طور پر یہ جو باہر اسپیکر لگے ہوتے ہیں جس سے ہم آواز سن رہے ہوتے ہیں اور آواز آ رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی زندہ چیز تو چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر آواز کیسے آتی ہے؟ دراصل اس میں ایک پردہ ہے جس پر مقناطیس کی لہریں پڑتی ہیں اور وہ ہلتا ہے، پھر پڑاتا ہے اور اس کے اندر تھڑتھڑاہٹ اور ارتعاش پیدا ہوتی ہے۔ اس ارتعاش کی وجہ سے آواز پیدا کی بات ہے، اگر بے جان پردہ پڑپڑاتا ہے اس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے، تو اگر جاندار دل پڑپڑائے گا تو کیا اس کے اندر آواز پیدا نہیں ہو سکتی؟ جی ہاں، سن سکتا ہے، اس سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو راز میں رکھ دیا ہے، اس کو صرف وہ بندہ سن سکتا ہے جس کا دل آواز نکال رہا ہوتا ہے، دوسرے بندے نہیں سن سکتے۔ میان عاشق و معشوق رام زست کرامن کاتبین را ہم خبر ناست، کہ عاشق اور معشوق کے درمیان یہ ایک ایسا راز ہے جس کا کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس چیز کو بھی سائنس نے سمجھنا آسان کر دیا۔ سائنس کہتی ہے جو ہم آواز سنتے ہیں اس کی ایک فریکوینسی یعنی تعدد ہوتا ہے، اس تعدد کی آواز ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ کانوں کو جو آواز سنائی جاتی ہے وہ فرض کریں گے کہ اتنے 100 سے لے کر اتنے 100 کی آواز سنتا ہے، یہ یوں سمجھیں کہ ایک رینج اور ایک حد ہے کہ اس کے درمیان کی آواز ہمارے کان سنتے ہیں۔ آج ذکر قلبی کی حقیقت سمجھ آنا بڑا آسان ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آواز ہے، تو اسی طرح دل سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہوتی ہے، بندہ خود تو سن رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے نہیں سن رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فریکوینسی علیحدہ بنا دی، چنانچہ جب جو ہے ہمارا دل جاری ہوگا تو ہمارے کان سنیں گے، اور جب کسی دوسرے کا دل جاری ہوگا تو اس کے کان سنیں گے، کوئی دوسرا بندہ سن ہی نہیں سکتا۔ جیسے لاک ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہر ایک کو لاک کر دیا ہے، ہر ایک کی فریکوینسی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ جس بندے کا دل جاری ہوتا ہے وہ سنتا ہے، دوسرے نہیں سنتے، تو اس سے تعجب میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج سائنس نے بات سمجھا دی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر دوسرے بھی سن رہے ہوتے ہیں تو پھر راز کیسے رہتا، پھر ذکر خفی نہ رہتا، پھر ذکر جلی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ خفی رکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے محب اور محبوب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوئے، ہم تمہارے ہوئے تم ہمارے ہوئے، ایسے ہی بندے اور اللہ کے درمیان بھی یہ ایک اشارہ